بھائی جان نیڑے آ چلو نماز پڑھنے پہ کام ادھر خیال کر کے پچھو دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوست الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه يا سيدي يا خاتم النبيين. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور آدم کا میلاد مناتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار دکھاتے ہیں اور اس آس پہ زندہ ہوں کہ آ کر یہ کوئی کہہ دے کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے جس کے توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم آج انتہائی بابرکت موقع پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور آمین. آج لائٹ بہلو پکا بند ایسا بھی جو اگر ہو سکتا ہے شور کٹ کر آج اتنی گرمی نہیں ہے تھوڑا جا شور کٹ کر آج 18 ذوالحج شریف ہے. آج خلیفہ سو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت آپ کا یوم شہادت ہے. تو محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. تو اس کے بعد آپ نے مصطفیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى. سبحان الله. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. سبحان الله. ولسوف يعطيك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما سجدے خدایاں پہ گیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گیاں ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ سارے پڑھو مزہ آ گیا ٹھیک ہے بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے چلو پھر میں شروع کیتا ہے نالے بچے کی بھی طرز بھی صحیح ہو جائے تو ساڈا ایمان بھی تازہ ہو جائے مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب کے سجدے
आमिना दे लाल दा चढ़ चढ़िया आमिना दे लाल दा कुफर दे चेहरे ते छाइयां पै गईयां चेहरे ते छाइयां पै गईयां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र है जिसकी तौफीक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े से रब ताला ने हमें तौफीक दी है। सूरह फतह शरीफ में अल्लाह पाक ने फरमाया है मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वल्लज़ीना मअहू, और जो हर वक्त उनके इर्द गिर्द रहते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो काफिरों पर बड़े ही सख्त हैं, वो काफिरों पर बड़े ही सख्त है रुहमाउ बैनहुम, मगर आपस में बड़े ही रहीम हैं, आपस में बड़े ही रहीम है। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, तुम उन्हें देखोगे कि वो कभी रुकू में होते हैं, कभी सजदे में होते हैं, और क्या करते हैं, वो हर वक्त अल्लाह की रज़ा ही तलाश करते हैं। सुभान अल्लाह। अब जो मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी है, इसका तर्जुमा आपने सुना है, इसको खोलूं और मज़ा आएगा। इनमें इन अल्फाज में 5 हस्तियों का जिक्र है। कितने? 5। मैं आपको गिनवाता हूँ, इमाम पढ़ता हूँ। सूरह फतह शरीफ पढ़ रहा हूँ, सूरह फतह शरीफ फतह शरीफ, इसमें 5 तन पाक का जिक्र है। कितने? 5 तन पाक। 5 तन पाक का जिक्र है, वो मैं तुम गिनवाना पूरे होंगे फिर ठीक चल। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, एक। जरा गौर करो। वल्लज़ीना मअहू, जो हर वक्त उनके साथ रहते हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक, 2। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर वो बड़े ही सख्त हैं। इससे मुराद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह। कितने हो गए? 3। आगे सुनो। रुहमाउ बैनहुम, आपस में मगर वो आपस में बड़े ही रहीम हैं। इससे मुराद सैयदना उस्मान गनी। कितने हो गए? 4। अरे बोलो कितने हो गए? 4। आगे सुनो। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, तुम उन्हें देखोगे कि वो कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, और हर वक्त अल्लाह की रज़ा ही तलाश करते रहते हैं। इससे मुराद हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा। सुभान अल्लाह। कितने हो गए जी? 5। अरे बोलो कितने हो गए? 5। 5 तन पाक। जरा गौर करो, ये कुरान से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1, हज़रत अली शेर खुदा 2, सैयदा फातिमा ज़हरा 3, सैयदना इमाम हसन 4, इमाम हुसैन 5। उधर भी 5, इधर भी 5। हाँ जी, कुछ सिंगल तो मन के बह गए ने, अल्लाह का शुक्र है असी डबल 5 तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ मोहब्बत न बोलो। सुभान अल्लाह। मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि आप थोड़े से बैठे हैं, मुझे इतना पता है आप हुजूर की मोहब्बत सीने में बसा के बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा जो आया है वो इंशाल्लाह हुजूर का ये भी तबरक है, ये तबरक है। असल में तबरक ये है, ये रूह का तबरक है। किसका तबरक है? रूह का। जिससे रूह पालिश होती है, रूह दिल चमकते हैं। ऐसे तबर्रुक का नाम ज़िक्र खुदा है, ज़िक्र मुस्तफ़ा है। ऐसे तबर्रुक का नाम ज़िक्र इमाम, ज़रा गौर करें, ज़िक्र सहाबा किराम है, और ऐसे तबर्रुक का नाम ज़िक्र अहले बैत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज जिस हस्ती का जिक्र करना चाहता हूँ वो सैयदना उस्मान गनी, सैयदना उस्मान गनी गनी रज़ी अल्लाह। ये बड़ी अज़मतों का, खुदा की कसम इस नीयत से हम बैठे हैं कि उठ फरीदा सुतिया तू लोकी वेखन जा, मत कोई बख्शिया मिल जाए तेनू तो तू नहीं बख्शिया जा। बस चीमा साहब की मोहब्बत है, उन्होंने हमें याद करवाया कि यार बड़े दिन हो गए कोई महफिल नहीं हुई, तो छोटी सी महफिल करें। तो ज़ाहिर ये छोटी सी है, मगर ज़िक्र इसको बहुत बड़ा बना दे।
سبحان جس اللہ چیز کی نسبت بڑی ہوتی ہے وہ چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے. بے شک اور اب ان کا تذکرہ چھڑ گیا کہاں؟ سیدنا عثمان غنی کے ساتھ. اور سنیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار فضائل ہے. ایک دو بات کر کے بات کو ختم کروں گا. جنت البقیع شریف، جنت بقیع شریف البقیع شریف دنیا کے مقدس ترین قبرستان، ایک مکہ شریف میں اور ایک مدینہ پاک. ایک مکہ شریف میں اور ایک مدینہ شریف. جو مکہ شریف میں اسے جنت المعلا کہتے ہیں، جنت معلا. اور جو مدینہ پاک میں ہے اس کو جنت البقیع شریف. بقیع شریف. اور اس میں اوپر سے چلیں 10,000 صحابہ کرام کے مزار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایک قبرستان میں ایک اللہ کے ولی کا ڈیرا ہونا ہاں جی تو ہمارے عقیدے کے مطابق اس آپ کی بخشش ہو جاتی ہے. تو جس میں 10,000 ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ ایک ایک کے صدقے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت دے گا. ایک ایک کے بدلے میں ذرا غور کریں تو جہاں وہ ایسی ہستیاں جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، حضور کا زمانہ دیکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام جن لوگوں نے کملی والے کا دیدار کیا ہے وہ ایک نہیں بلکہ 10,000. سارے بولو 10,000. 10,000 ایسی ہستیاں جنت البقیع شریف میں آرام فرما رہی ہیں. مگر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ سنیں. آج قبرستان کا معاملہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اچھا کام ہے، یار ویلفیئر ہے، عبادت ہے، ثواب ہے. تو جو ہے میں بوٹے لگا رہا ہوں اچھا ہے، گوڈی کر رہا ہوں اچھا ہے، پانی دے رہا ہوں اچھا. مگر کمال کی بات ہے قربان نہ جاؤں اس ہستی پر واہ واہ واہ. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اشارہ فرمایا. کیا فرمایا؟ اشارہ فرمائے. کہ عثمان یہ جو جگہ مجھے نظر آ رہی ہے نا، اگر ہم تازہ مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک آئے ہیں، یہ جو کونا نظر آ رہا ہے نا، اگر میری امت کا یعنی صحابہ کرام کا قبرستان یہاں بن جائے. پہلے بھی قبرستان تھا، چند قبریں پہلے دور کے لوگوں کی تھیں چند. میں اگر یہی قبرستان میرے امتیوں کا یعنی آپ کے پیر بھائیوں کا صحابہ کا بن جائے تو عثمان میں بڑا خوش ہوں. بس اتنی بات. آئے ہائے واہ واہ واہ. اور سنے با سیدنا عثمان غنی تیری صحابت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. سبحان اللہ. یہ اسی وقت جاتے ہیں زمین کے مالک کو ڈھونڈتے ہیں، منہ مانگی قیمت دے کے، اسٹامپ کہہ لیں یا رجسٹری کہہ لیں، وہ سارا کچھ لکھوا کے حضور کی بارگاہ میں لے آتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اشارہ فرمایا تھا آپ کو مبارک ہو، عثمان سارے کا ہی سودا کر کے آپ کی بارگاہ میں اسٹامپ حاضر کر چکا ہے. حضور فرماتے ہیں عثمان کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ جتنے ایکڑ زمین تھی ساری عثمان نے خریدی. سبحان اللہ. آج اسی جنت البقیع شریف میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فضل اللہ اکبر. سب سے بڑھ کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی. آئے ہائے. ایک لفظ ہے الفاطمہ تو بدعت منی. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں فاطمہ حضور فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آئے ہائے. اللہ. آج اسی زمین مبارک میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، ذرا رشتے گنتے تھے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ایک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ محترمہ دو، امام حسن کی والدہ، امام حسین کی والدہ، سیدہ زینب کی والدہ، اور جنتی خواتین کی سردار آج اسی جنت البقیع شریف میں رونق افروز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10,000 صحابہ کرام وہاں دفن ہیں. تو زمین خریدیا سیدنا عثمان غنی رضی سبحان اللہ. کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھ سے جنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زبان سے جنہوں نے کئی بار جنت خریدی ہے نا، اس جنت کے خریدار کا نام سیدنا عثمان غنی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ایسی بات سناؤں کہ دل محب اٹھے. اللہ اللہ
میں نے یہ پڑھا ہے کہ جنت میں یہ جو یہ پتہ بار موسم آج کل بڑا پیارا بنا ہوا ہے، تو جب فضا میں بجلی چمکتی ہے نا ایک عجیب منظر ہوتا ہے نا، جی بندے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ سنیں جنت میں بھی بجلی چمکے گی، اللہ اللہ جنت میں بھی بجلی چمکے گی، اور جنت یاد رکھیں کتنی بڑی جنت ہے، ایک محلے کا نام جنت نہیں ہے۔ جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے آخری جنتی ہوگا، سب سے آخری، یعنی وہ پتہ ہے میرے جیسا بہت بڑے گناہگار ہوگا نا، اسی لیے تو سب سے آخر میں جائے گا نا، جو سب سے آخر پہ جنت میں جائے گا اس کی جنت پتہ کتنی بڑی ہوگی، جتنی پوری زمین ہے، اللہ جتنی پوری زمین ہے، یہ سب سے گناہگار کی جنت ہے، تو پھر نیکوں کی جنت کیسی ہوگی، سبحان اللہ پھر اللہ کے ولیوں کی جنت کیسی ہوگی، سبحان پھر اللہ غوثوں قطبوں کی جنت کیسی ہوگی، پھر مجھے کہنے دیں امام احمد بن حنبل کی جنت کیسی ہوگی، سبحان اللہ پھر مجھے کہنے دیں امام شافعی کی جنت کیسی ہوگی، پھر مجھے کہنے دیں کہ امام مالک کی جنت کیسی ہوگی، امام اعظم کی جنت کیسی ہوگی، پھر مجھے کہنے دینا امام حسن و حسین کی جنت کیسی ہوگی، سبحان اللہ پھر مجھے کہنے دینا شیر خدا علی المرتضیٰ کی جنت کیسی ہوگی، عثمان غنی ذوالنورین کی جنت کا عالم کیا ہوگا، اور وہ ہستی جس کو حضور نے اسلام کی عزت کے لیے مانگ کے رب سے لیا تھا، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصہ، بالخصوص اسلام کو عزت عطا کر عمر کے ذریعے سے، جو مراد مصطفیٰ ہے عمر فاروق کی جنت کیسی ہوگی، ابو بکر صدیق کی جنت کیسی ہوگی، 1,24,000 کم و بیش نبیوں رسولوں کی جنت کیسی ہوگی، پھر مجھے کہنے دینا پھر امام الانبیاء کی جنت کتنی بڑی ہے۔ سبحان اللہ اب سنیں پوری جنت میں بجلی چمکا کرے، اللہ سارے الرٹ ہو رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوگا، تو جو ہے حدیث پر اللہ ایمان تازہ کرے نا، کچھ لے کے جائیں، اللہ اللہ بجلی چمکے گی اچانک، سارے جنتی الرٹ ہو جائیں گے، پوچھیں گے کیا ہوا، تو جو ہے جی یہ کیسی بجلی ہے، پوری جنت روشن ہو گئی، پوری جنت میں نور چھا گیا، اللہ پوری جنت جگمگ کر رہی ہے، اللہ وجہ کیا ہے، ہر جنتی ایک دوسرے سے پوچھے گا، تو غیب سے آواز آئے گی ایک دوسرے سے مت پوچھو، مجھ جنت کے مالک سے پوچھو، سبحان اللہ مجھ جنت کے مالک سے پوچھو کہ جنت کیوں جگمگ کر رہی ہے، میں خالق کائنات ہو کر بتانا چاہتا ہوں، آج میرے نبی کے یار عثمان غنی کا ارادہ بنا جنت کے ایک حجرے سے نکل کر دوسرے حجرے کی طرف جا رہے ہیں، جو ہی عثمان حجرے سے نکل کر سامنے فضا میں آئے گا، اس کے قدموں کی برکت سے جسم سے ایسا نور نکلے گا ساری جنت ہی روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ آئے عنہ۔ یار غلاموں کے نور کا کوئی عالم نہیں ہے، آئے اللہ غلاموں کا کوئی عالم نہیں ہے، اماموں کا کیا آئے سبحان اللہ کون عثمان غنی، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے یاروں میں سے میرا ایک ایسا یار بھی ہے، تو جو ہے ایک ایسا یار بھی ہے جس کی سفارش سے، جس کی شفاعت سے اس میری امت کے 70,000 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ میرے ایک یار کی سفارش کی وجہ سے افجی انجر نہیں کری گا، محفل اداب دی اندر نہ تساں پوری نماز پڑھی کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، تلاوت میں تہاڈے نوں قرآنی سی، تساں تلاوت والی حرکت ہی کوئی نہیں کیتی، ٹھیک ہے، تے تسی ادوں دیاں جواں کٹدے پے انگلیاں چ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ایک باری بولو یار سبحان اللہ محفل اداب دی اندر پتہ نہیں کہڑے مدرسے وچ بیٹھ پڑھ کے آئے تسی، خیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کی عظمت سنیں، فرمایا 70,000 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، میرے ایک یار کی سفارش سے ان کی جہنم منسوخ کر دی جائے گی، فیصلہ واپس لے لیا جائے گا اور ان کو جنت مل جائے گی۔
जहन्नम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सहाबा किराम पूछते हैं फिदा का अभी वामी या रसूलल्लाह वो यार कौन है? फरमाया मेरा यार उस्मान गनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 जहन्नमी जिनके इशारे से जन्नत में जाएंगे, उनका नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी। और आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एडड़ा सी सारे ते जनाजे पढ़न के उन्होंने भी सुन लो बीच जी जिदा जनाजा तंबी टुंगी आंदा भी कोई दौड़ गए, जनाजा आंदा भी कोई पहली साफ करो के मशवरे भी देने ए 5 कर लियो समा 8 कर लिया जी 7 कर लिया, बंदा पूछे चाचा जी नाराज ना हो आंदा है। सुनो अभी से बात मुझसे सुनो, मेरे सामने सूरत तौबा को मैं खोल के दूँ तर्जमा, पूरी दुनिया के किसी मौलवी को दिखाओ, पूछो जी। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा लाया गया। आप जी जनाजा हुजूर के सामने आया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह जनाजा पढ़ाइए। आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ाऊँ, मैं नहीं पढ़ा। रहमतुल लिल आलमीन है, हाँ जी मैं जनाजा नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाऊँगा। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यों? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं मेरे उस्मान का गुस्ताख है। अल्लाह अरे बोलो मेरे उस्मान का गुस्ताख है हदीस से पाक ना हो तो मैं जिम्मेदार। जी। पता चला गुस्ताखों के जनाजे नहीं पढ़ने चाहिए। हाँ जी अगर हुजूर ने ये फरमाया काफिर है जनाजा ले जाओ तो फिर हम जिम्मेदार। हाँ जी पता चला था वो मुसलमानों में से ही, तो जो है जी। था वो मुसलमानों में से ही, इसीलिए जनाजा हुजूर के सामने आया है ना। हाँ जी मगर पता चला जो काफिर होता है वो अलहदा होता है। आपने बहुत बात है, जो ईसाई होता है उसका जनाजा कभी इस कब्रिस्तान में नहीं आएगा, जो यहूदी है उसका भी नहीं आएगा, मगर जो मुनाफिक होते हैं वो मुसलमानों के अंदर ही रहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मेरे उस्मान का गुस्ताख है, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो सही बताएं जिसका जनाजा हुजूर ना पढ़ाएं, सही बताएं अबू बकर सिद्दीक पढ़ा होगा? नहीं उस्मान गनी का जो है जरा गौर करें, उमर फारूक ने पढ़ा होगा? नहीं उस्मान गनी ने पढ़ा होगा? नहीं शेर खुदा ने पढ़ा होगा? और जिनका हुजूर जनाजा ना पढ़ाए, पता चला किसी हुजूर के यार ने नहीं पढ़ा होगा, गद्दार ने पढ़ा होगा, तो हम कुछ कहे नहीं सर। ये भी फजीलत सैयदना उस्मान गनी ने दी बात बेशुमार फजाइल है। आखिरी बात पे बात कर सकते हैं, ये जन्नतुल बकी शरीफ वाला सवाल करें, पूछे इन्हें कि अगर यार ये पता है कितनी ज़मीन है जी? 43 एकड़ 43 किले ज़मीन है जी जन्नतुल बकी शरीफ। कितने किले? 43 किले। 43 किले ज़मीन है। हाँ हाँ ते मदीने पाक च 1 फुट मुरब्बा ज़मीन इन्नी को महंगी है कि आते हैं। 43 किले जिन्हें अज तो 1500 साल पहला नगद लाल दे पैसों की खरीद के कमली वाले के नाम पर कुर्बान की है ना, ਉਹਦਾ नाम सैयदना उस्मान गनी। सारे बोलो ज़ुन्नूरैन, सारे बोलो ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। तू है क्या जी आपका? तू है ने नूर तेरा, तू है न नूर तेरा सब तरह का नूर। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का मतलब क्या है? सुने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की आखिरी फजीलत सुने, बेशुमार फज़ाइल है। आप जी नाराज़ नहीं प्लीज़। हाँ जी, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम नाल कितना रिश्ता है? बड़े गाढ़े रिश्ते ने। एक रिश्ता दसना, कमली वाले दे डबल जवाई ने। केड़े जवाई ने? डबल जवाई ने। डबल जवाई ने। आपने यके बाद दीगरे 2 धियां कितनियां? 2। नबी पाक ने दियां 1 धी हज़रत अली है, हाँ जी, ते 2 धियां सैयदना उस्मान गनी, हाँ जी। ये हदीस समझाने वास्ते गल कर लगा। ऐ जिड्डा पसंद दौर है, एक छोटी जी रिश्तेदारी कर लईए ना अगों बंदे कन्ना ला जाते हैं। और नहीं जी नहीं, तुसीं पहला कोई सो तो हुण कोई सरकार जिस दिन गज़वा बदर शरीफ की रवानगी हुई है ना, आपकी गल सुनो, जिस दिन गज़वा बदर शरीफ हाल सहाबा किराम चले ने, उदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी जी सैयदना अबू बकर सैयदना उस्मान गनी के निकाह से सख्त बीमार से अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भी दिल करता जानते। उस्मान गनी ने अर्ज़ की
تے سرکار دا ایتھے اختیار دیکھو ایویں آندے نے حضور نے اختیار نے اے عثمان تسی اپنی بیوی تے میری تھی اوے بیمار او دی کرو سیوا تے بدری صحابیاں دا اجر میرے کو لے لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بدر والے بڑا درجہ نا عثمان غنی وچ شامل نہیں اللہ میں تسی ایتھے سیوا کرو میری تھی اور جدن غزوہ بدر شریف جت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک آئے نا اس لیے منظر کی سی حضور دی یہ بیٹی فوت ہو چکی سی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جنت البقیع شریف اپنی زوجہ نو دفن کر دے اللہ وہ تو تدفین جاری جڑے باقی سے بابا چکے سن نا وہ حضور دی بیٹی ذرا غور کرے حضور دی بیٹی عثمان غنی دی بیوی وہ دی تدفین جاری سی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے افسوس دا ماں ادھروں خوشی دیکھو رب دے کام ادھروں غزوہ بدر جت گئے نے خوشی مدینے پاک بڑے تے غم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح سیدنا عثمان غنی سبحان اللہ سبحان اللہ ہویا اللہ دا امر کچھ دیر گزری تے وہ بھی اللہ نے پیاری ہو ٹھیک ہے اور یار ایک کری چنگا نبھایا ہویا ہوئے تے دوجی واری انہوں اپنی بیٹی دیتی ہے نا دو گلا کچھ اللہ دی حکمت ویکھو ادو تو بدلے وہ بھی ٹر اللہ دوسری بیٹی بھی انتقال کر گئی کل مقام لگا دوسری بیٹی بھی انتقال کر کر رہی گئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بچھوایا ہائے ہائے اور میں کٹھا کرو سے ہمارے کٹھا کیتا گیا اعلان ہو گیا ہزاروں کی تعداد سے صحابہ کرام جمع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف تے تشریف فرمایا کہ آپ نے کی فرمایا جو خطبہ چاہ فرمایا سنو تے دعا کریے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے اللہ حضور خطبہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں درود و سلام میرے لیے ہیں عثمان اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے ہائے ہائے اتنا اچھا ہے اللہ میں نے عثمان کو اپنی بیٹی دے دی اللہ کے حکم سے وہ دنیا سے چل بسی پھر اگلی بیٹی بھی دے دی اللہ کے حکم سے وہ بھی چل بسی اللہ کی عزت کی قسم عثمان اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کہ مجھ محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی دنیا سے حکم الہی سے وہ باری باری جاتی رہتی محمد اپنی ایک ایک بیٹی کر کے عثمان کے نکاح میں دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے کملی والے نے قسمہ چوک کے آکھا بڑے چنگے نے جن نے فرق پایا نا اللہ اللہ کسے نہیں جی بچانا اللہ اللہ تو سلطان باہو دی زبان چ گل دا سڑا جی آپ کی فرماندے نے آئے ہائے فرماندے نے حسن دے کے اے بے ادبی کرنے والے واسطے شعر حسن دے کے رون لیوئی تینوں دے پھر کون تلاسا ہو ہائے ہائے حسن دے کے رون لیوئی ادب چھڈ کے بے ادبی والے پاسے جانے نہ پیا لائی لگ بن کے حسن دے کے رون لیوئی تینوں دے کون دلاسا ہو عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی وچ گت سٹے سن جتھے پرت سکے نہ پاسا ہو صاحب تیتھوں لیکھا منسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو ہائے ہائے اللہ تعالیٰ حضور دا سرکار اپنی شان دے مطابق انہاں دے درجات نو بلند فرمائے تے رحمہ صاحب کو تبارک پڑھو تے ویس بھائی تسی پانی پڑھو تے ختم کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ تے ترے بار کوئی شریف پڑھ کے اول احد درود شریف پڑھو تے دعا کرو. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لا وحدنا واسمع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل لا وحدنا واسمع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل لا وحدنا واسمع لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد. آمین. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک قدوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے یا اللہ تیرے پاک بندیاں دا ذکر خیر ہے جو کچھ اساں پڑھیا جو کچھ بیان ہویا اللہ تیری پاک دے نیاز بار کچ پیش ہے قبول. آمین. جناب صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی شیر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن حسین یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے یا اللہ ابا و اجداد امہات المومنین تمام ازواج مطہرات دی بارگاہ وچ پیش قبول فرما. آمین. خصوص بالخصوص حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ یا اللہ انہاں دے بیٹے نکاح اقدس وچ یا اللہ جڑے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں ازواج بیٹیاں آئیاں یا اللہ حضور دا صدقہ اپنی شان دے مطابق انہاں سارے پاکاں دے درجات میں آمین. کریم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین یا اللہ آئمہ اہل بیت آئمہ فقہ تمام سلاسل دے تمام اولیاء کرام یا اللہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی یا اللہ ترنکر شریف دے سارے اولیاء کرام دی بارگاہ وچ پیش کرو. آمین. بابا جی غلام نبی سائیں بابا پیر سردار شاہ بادشاہ سید احمد سلطان صحیح سرور رحمۃ اللہ علیہ بابا غزہ شریف بابا شہید مر یا اللہ چورے شریف دے اولیاء کرام دے درجات آمین. کریمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے یا اللہ اے اج دے پروگرام واسطے جنہاں نے سانو ترغیب دتی جنہاں نے ساکتا اپنے فضل و کرم نال قبول فرما. یا اللہ انہاں دے ماپیاں دے گناہاں نوں بھی معاف فرما یا اللہ ساڈے ماپیاں دی بھی بخشش فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جنہاں دے ٹر گئے نے انہاں درجات نوں بلند فرما جنہاں دے موجود نے اولاد نوں خدمت لے کے کر کے دعاواں دی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر یا اللہ پاک ذکر دے صدقے بیماراں تے تندرستی عطا فرما. یا اللہ چنگے کاماں دے ارادے رکھنے غیب تو مدد فرما. یا اللہ جے دل وچ برے ارادے نے تے انہاں نوں نشتو نابود فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین.